سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ ہوتا تو اپنا تہبند کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ تہبند کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادات کو بہت زیادہ کر دیتے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی کمر کس لے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی کمر کو کس، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا تیار ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ضروریات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اور عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کی طرف سے جو عام روٹین عبادت ہے اس سے اپنے آپ کو زیادہ بڑھا دیتے۔ ذکر و اذکار میں کثرت ہو جاتی، تلاوت میں کثرت ہو جاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت میں کثرت کر دیتے اور صدقہ خیرات میں کثرت کر دیتے۔ جو بھی عبادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑھا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ آخری عشرہ ہے، آئندہ رمضان المبارک نصیب ہو نہ ہو، تو اس لیے خوب تیاری کر کے خوب عبادت کر کے اپنے لیے یہ ذخیرہ جمع کر لیتے۔ تو یہ امت کو سبق دیا کہ امت کے رمضان المبارک میں انسان جوں رمضان گزرتا جائے تو اپنی عبادات کو بڑھاتا جائے، جتنا ہو سکتا ہے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، گپ شپ میں گزارنے کے بجائے، زیادہ سو کر گزارنے کے بجائے، اس لیے کہ باقی سارے کام تو رمضان کے بعد بھی ہو سکیں گے۔ سونا ہے رمضان کے بعد جتنا مرضی انسان سوئے، گپ شپ کرنی ہے، سفر کرنا ہے، دیگر کام ہے رمضان کے بعد بھی ہو سکیں گے، لیکن جو رمضان میں عبادت کا اجر ملے گا پھر وہ پورا سال نہیں مل سکے گا۔ جس طرح حج اور عمرہ کرنے والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی جب بیت اللہ میں جاؤ تو وہاں نوافل مت پڑھو۔ جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جن کا وہاں آنا جانا آسان ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ نفل بھی پڑھیں اور طواف بھی کریں، لیکن جو ہم جیسے ہیں جن کو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار نصیب فرما دے تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ مکہ میں نوافل نہ پڑھیں، اس لیے کہ نوافل تو پاکستان میں جا کے جب مرضی جتنا مرضی پڑھو، طواف تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا، طواف تو بیت اللہ ہی میں ہے، تو وہاں حکم یہ ہے کہ کثرت سے طواف کرو۔ 10 دن کا وقت ملا، 20 دن کا وقت ملا تو وہاں نوافل کے بجائے ان کے لیے طواف کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس لیے کہ نوافل تو پاکستان میں بھی آ کے پڑھ لے گا لیکن طواف تو نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں ان پر جو اجر ملنا ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ملنا۔ تو اپنی عبادات کو جو انسان نے بعد میں کرنی ہے رمضان المبارک میں خوب دل لگا کر عبادات کرے۔ اس دن ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت جی ایک بندہ سید ہے، اسی طرح مسجد کو رقم لگنی ہے، تو آیا زکوٰۃ کی رقم لگانے کی کوئی ہیلہ ہے؟ بعض لوگ ہیلہ بتا دیتے ہیں بھائی کسی غریب کو دے دو اور وہ پھر مسجد میں لگا دے، یا کسی غریب کو دے دو وہ پھر سید کو دے دے۔ یہ ہیلہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم کسی غریب کو مالک بناؤ گے تو پھر اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے، اور ایک بندہ خود ضرورت مند ہے تو وہ مسجد میں کہاں لگائے گا؟ اس غریب کی ویسے حالت دیکھو تو وہ مسجد میں 50 روپے بھی نہیں دے گا، اور تم اس کو زکوٰۃ دے کر کہو گے مسجد میں لگا، تو مطلب یہ ہوا تم زکوٰۃ ہی مسجد میں لگانا چاہتے ہو۔ میں نے اس کو پھر آگے سے کہا کہ صرف زکوٰۃ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء کا، سیدوں کا مال میں حق رکھا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آج کل یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ بڑی مشکل سے صرف زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس یہ سارے معاملات اسی میں سے ادا ہوں، باقی ہمیں صدقہ نہ کرنا پڑے، اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ کیا جائے۔ سید کو دینا ہے تو اپنی ذاتی رقم سے نفلی صدقہ دو، مسجد میں لگانا ہے تو ذاتی رقم سے لگاؤ، اور جب اخلاص کے ساتھ خشوع کے ساتھ لگاؤ گے تو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور تکلیف ہوتی ہے تو نیکی پر تو تکلیف کا حکم ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کریں جس سے ہمیں تکلیف نہ ہو، جب تکلیف نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ نیکی کے کام میں تکلیف کا حکم ہے،
نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، گپ شپ چھوڑنی پڑے گی، نیند سے اٹھنا پڑے گا، وضو کر کے مسجد آنا پڑے گا، یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر تکلیف نہیں برداشت کرے گا، گپ شپ کرے گا تو نماز تو نہیں ہوگی۔ صدقہ زکوٰۃ بھی اتنا زیادہ دیا جائے کہ جسم کو تنگی محسوس ہو، تکلیف ہو۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا جب تکلیف ہوگی تو پتہ چلے گا ہاں میرے ہاتھ سے مال نکلا ہے۔ اتنا دینا، 50-100 روپیہ دینا، اس کا کیا فائدہ؟ اگلے کی ضرورت کو دیکھو۔